بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم IPS۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے دی پنجاب پارٹیشن آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2012 جو ہے اس کے اوپر آپ کے ساتھ ڈسکشن سٹارٹ کی ہوئی ہے، اور اپنے پہلے پارٹ میں ہم نے سیکشن 1 to 5 جو پہلی 5 سیکشنیں تھی وہ پنجاب پارٹیشن اموویبل پراپرٹی ایکٹ کی، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی۔ تو آج کے اس ڈسکشن میں ہم آپ کے ساتھ سیکشن 6 سے آنورڈ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ مل کے جو ہے وہ پاکستان کے قوانین کو سیکھو۔ تو ناظرین اکرام، جو سیکشن 6 ہے دی پنجاب پارٹیشن آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ، یہ سیکشن 6 جو ہے یہ جواب دعویٰ سے متعلقہ ہے کہ اگر سوٹ فار پارٹیشن جو ہے وہ کورٹ میں فائل ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ڈیفینڈنٹس ہیں انہوں نے جب وہ کورٹ میں پیش ہو گئے تو اس کے بعد ود ان 30 ڈیز سیکشن 6 کے مطابق 30 دن کے اندر انہوں نے کورٹ کے اندر اس سوٹ فار پارٹیشن یعنی کہ تقسیم کے دعویٰ کا جو ہے وہ جواب دعویٰ جمع کروانا ہوتا ہے 30 دن کے اندر۔ سب سیکشن 1 آف دا سیکشن 6 یہ کہتی ہے کہ 30 دن کے اندر ڈیفینڈنٹ باؤنڈ ہے کہ وہ عدالت کے اندر جو ہے وہ دعوے کا جواب دعویٰ جو ہے وہ جمع کروائے گا۔ اس کی سب سیکشن 2 کہتی ہے کہ اگر ود ان 30 ڈیز 30 دن کے اندر جو ہے ڈیفینڈنٹ کورٹ میں جواب دعویٰ جمع کرانے میں ناکام رہتا ہے تو اس کا جو رائٹ ہے جواب دعویٰ جمع کروانے کا وہ سٹاک آف ہو جائے گا، یعنی کہ وہ اپنا جواب دعویٰ جمع کرانے کا جو رائٹ ہے وہ کھو بیٹھے گا۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد سیکشن 7 ہے پنجاب پارٹیشن اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2012 کی۔ سیکشن 7 جو ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ سیکشن ہے۔ سیکشن 7 جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے مینس پرافٹ کو کہ جو دوران سوٹ پارٹیشن جب دائر ہو جاتا ہے تو اس صورتحال میں عدالت نے دیکھنا ہے کہ جو پراپرٹی ہے جو کو اونر کی پراپرٹی ہے یعنی کہ مشترکہ جو پراپرٹی ہے اس میں جو بندہ جو کو اونر جو کو شیئر جو ہے وہ اس سے پروفٹ اٹھا رہا ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، جس کی پوزیشن میں وہ پراپرٹی ہوتی ہے۔ تو سیکشن 7 جو ہے یہ کورٹ کو باؤنڈ کرتی ہے کہ سیکشن 7 کے تحت جو ہے وہ جس بندے کی دسترس میں پوزیشن میں وہ پراپرٹی ہوگی جو اس سے بینیفٹ اٹھا رہا ہوگا، سیکشن 7 کے تحت جو ہے وہ کورٹ کے اندر جو ہے اس کا مینز پرافٹ جو پرافٹ کما رہا ہوگا وہ عدالت کے اندر جو ہے وہ جمع کروائے گا۔ سب سیکشن 1 کے اندر سیکشن 7 سب سیکشن 1 کے اندر جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ جس کے پاس وہ پوزیشن ہے اموویبل پراپرٹی کی وہ اس کا جو مینز پرافٹ ہے وہ کورٹ کے اندر جو ہے وہ جمع کرانے کا پابند ہوگا۔ یہ جو پوزیشن ہے یہ مدعی کے پاس بھی ہو سکتی ہے اور مدعا کے پاس بھی ہو سکتی ہے، جس کے پاس بھی پوزیشن ہوگی وہ جو ہے اس کا مینز پرافٹ جو ہے وہ عدالت کے اندر جمع جو ہے وہ کرائے گا۔ آگے اس کے بعد کی سب سیکشن 2 ہے if an order under section 7 is passed the co-owner in possession of the property shall deposit the amount on before the date fixed۔ ڈیٹ سے متعلقہ بتاتی ہے کہ جب جو ہے وہ آرڈر پاس ہو جائے گا مینز پرافٹ جمع کرانے کا، یہ منتھلی بھی ہو سکتا ہے اور کوارٹرلی بھی ہو سکتا ہے جو لا کے مطابق ہے، جو سیکشن 7 سب سیکشن 2 اور 3 کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ جو نیکسٹ ڈیٹ جو ہے وہ کورٹ فکس کرے گی، اس ڈیٹ سے پہلے جو ہے وہ یہ جو مینز پرافٹ ہے یہ کورٹ کے اندر جمع کروانے کا پابند ہے۔ اگر تو وہ منتھلی جو ہے وہ کورٹ آرڈر میں، اگر کوارٹرلی آرڈر ہوگا تو پھر جو ہے عدالت کے حکم کے مطابق جو ہے وہ ہر ماہ کی جو بھی ڈیٹ جو عدالت طے کرے گی اس سے پہلے جو ہے وہ یہ مینز پرافٹ جو ہے وہ کورٹ میں جمع کروانے کا پابند ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین اکرام جو سیکشن 8 ہے دی پنجاب پارٹیشن اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2012 کی، یہ کوسچن آف ٹائٹل اور شیئر سے متعلق ہے کہ اگر جو ہے جس پراپرٹی کی پارٹیشن کا سوٹ جو ہے وہ آنریبل کورٹ میں جس عدالت میں سول دیوانی عدالت میں آیا ہے، اگر جو ہے اس پراپرٹی کی بابت جو ہے کوئی ڈسپیوٹ ہے اونرشپ کا، پراپرٹی کی اونرشپ کا جب ڈسپیوٹ پیدا ہوگا تو سیکشن 8 یہ کہتی ہے کہ اس کورٹ کو پہلے اس اونرشپ کی بابت جو ہے وہ ڈکلیئر کرنا پڑے گا، اس کی بابت کو ڈسپیوٹ جو ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا اور یہ ڈیسائیڈ کرنے گا who is the owner of which property، کہ کون جو ہے وہ کتنی پراپرٹی کا مالک ہے، یہ پہلے اس کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو کورٹ فیصلہ کرے گی، یہ جو ڈگری ہوگی یہ ایک ڈیکلریشن کی ڈگری جو ہے وہ تصور کی جائے گی۔ تو یہ آج ہم نے 3 سیکشن جو ہے وہ پنجاب پارٹیشن اور اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2012 کے ناظرین اکرام آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ تو یہ جو سیکشن 6، 7 اور 8 ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ سیکشن ہے۔ 6 کے اندر ہم نے دیکھا کہ جواب دعویٰ جمع کروانا ہے، اس کا ٹائم کتنا ہے، 30 ڈیز کے اندر جواب دعویٰ جمع کروانا ہوتا ہے۔ اگر جواب دعویٰ جمع کرانے میں ناکام ہو جاتی ہے ڈیفینڈنٹ پارٹی تو اس کا رائٹ جو ہے وہ سٹاک اپ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سیکشن 7 کے اندر ہم نے دیکھا کہ سیکشن 7 جو ہے وہ اس کے مینز پرافٹ سے متعلقہ ہے کہ جس بھی پارٹی کے قبضہ میں
प्रॉपर्टी होगी वो जो है इसका मीन्स प्रॉफिट जो है वो कोर्ट में जो है वो बामुताबिक जमा कराएगा। और सेक्शन 8 कहती है कि टाइटल से मुतल्लिका ये जो है वो हमें सिखाती है कि अगर टाइटल का कोई डिस्प्यूट है तो पार्टीशन करने से पहले जो कोर्ट है वो पहले उसका टाइटल का फैसला करेगी, उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी की तकसीम की तरफ जाएगी। तो अगर आप मजीद जो है पाकिस्तान के कवानीन जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। इंशाल्लाह इस चैनल के जरिए हम मिलकर जो है वो पाकिस्तान के कवानीन सीखेंगे और जो लेटेस्ट फैसला जात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल लॉर्ड हाई कोर्ट जो है वो लेटेस्ट जो उनके फैसला जात हैं वो भी अपने इस चैनल के लिए आपके साथ शेयर करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। तो मिलकर जो है हम इस चैनल के लिए आपके साथ जो है वो कवानीन शेयर करेंगे और कवानीन सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।